السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا، اے الناس لوگو، سعبدو، تم عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو تم عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے اس رب کی، الذی، جس رب نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ۔ عبادت کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ۔ جی اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں سورۃ بقرہ کی شروع والی 20 آیات، وہ آیات ان کے بارے میں تھی جو قرآن ہدایت کا جو اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے جن لوگوں کی 3 قسمیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں کہ اس قرآن کو ماننے یا نہ ماننے کے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ پہلے متقی لوگ، ان کا تذکرہ پڑھا، دوسرا کافر، ان کا ہم نے تذکرہ پڑھا، اور تیسرے منافق۔ لیکن اب یہاں سے اللہ تعالیٰ خود براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصلی بات پیش کر رہے ہیں جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں، جس دعوت کے لیے، جس اصلی مقصد کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اور وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں، دعا میں، نذر و نیاز میں، قربانی میں، کسی چیز میں بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو۔ ابن عباس نے اعبدو کا معنی بیان کیا ہے، ای وحدو ربکم، یعنی تم اپنے رب کو ایک مانو۔ یہاں پر عبادت سے کیا مراد ہے؟ ای وحدو ربکم، یعنی تم اپنے رب کو ایک مانو۔ توحید کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تو ساتھ ہی دلائل پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیوں کرنی ہے۔ توحید کے لیے سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ربکم، تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ دوسری دلیل فرمائی خلقکم والذین من قبلکم، جو ربکم، پالنے سے بھی بڑی نعمت ہے، وہ دلیل کون سی ہے؟ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ باقی تمام نعمتیں اس نعمت کے بعد ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ انسان کو پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے، جہاں پہ بھی توحید کا ذکر آئے گا ساتھ اس نعمت کا ذکر آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ یہ تو کفار بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، تو اس لیے اگر اللہ ہی خالق ہے تو اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی تو پہلی دلیل کیا پیش کی؟ کہ وہ تمہیں پالنے والا ہے۔ دوسری دلیل خلقکم والذین من قبلکم، اس وجہ سے اس کی عبادت کرنی ہے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا۔ آگے فرمایا اگر تم اس کی عبادت کرو گے، ای وحدو ربکم، اپنے رب کو ایک مانو گے، تو فائدہ کیا ہے؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو؟ اس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت بار بار دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا بھی چاہیے، اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو قرآن و حدیث میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، یعنی بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے۔ اگر تو شرک ہو گیا ہے یا انسان نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی ہے، پھر تو وہ قابل معافی ہے، لیکن اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر ہی فوت ہو گیا ہے تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابدی جہنم بتایا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شریک بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج کوئی مالک ہے اور ساتھ اس کا نوکر ہے تو مالک یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کا نوکر اس کی مرضی کے بغیر اس کے پیسوں میں سے کچھ خرچ کرے یا اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر میں سے کوئی چیز اٹھا لے۔ ایک عام سا مالک، ایک عام سا بندہ اپنے نوکر کی برابری برداشت نہیں کرتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کی برابری کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو آگے فرمایا الذی، وہ ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا۔ الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا الارض زمین کو فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنایا، وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج پھر پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، نکالا اللہ تعالیٰ نے بھی اس پانی کے ساتھ من الثمرات کئی طرح کے پھل، رزقاً جو روزی ہے لکم تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے کئی طرح کے پھل نکالے جو تمہاری روزی کا ذریعہ ہے، تمہاری روزی ہے۔ فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، صرف اللہ کا ایک ہی مطالبہ ان سب نعمتوں کے بدلے میں، فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ للہ، اللہ کے لیے، اندادن کسی بھی قسم کا شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، لیکن تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا، کسی اور کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ تمہاری ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا کہ زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کا ذریعہ بنایا، اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھل اگے، زمین نے اپنی برکتیں باہر نکالی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمانے شریک نہ بناؤ۔ ہاں اگر تم واقعتاً چاہتے ہو اللہ کا کوئی شریک ہے، مانتے ہو کہ اللہ کا کوئی برابری کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں جاؤ پھر اس زمین سے نکل جاؤ، یہ تو رب نے بنائی ہے، یا ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ تم جسے شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کوئی آسمان بنایا ہو، تو ان کی زمین پر جا کے رہو، اپنے داتا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین پر جا کے رہو اگر واقعتاً ہی اللہ کا شریک کوئی ہے تو، اور اسی کا دیا ہوا کھاؤ۔ آگے فرمایا نہ تم بناؤ اللہ کے لیے اندادن کسی بھی قسم کا شریک، یعنی نہ ہی ذات میں شریک، نہ ہی صفات میں شریک، نہ ہی افعال میں شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔